65 برس قبل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ممکن بنانے والی سحر انگیز شخصیت، جس کی زبان انگریزی مگر اپنے سننے اور ملنے والوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا، وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے خواب کو تعبیر دی۔ تحریک پاکستان کے وقت کیا حالات تھے؟ پاکستان جب بنا تو اس وقت ملک کو قائد نے کیسے سنبھالا دیا؟ ان تمام واقعات کا چشمدید گواہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے سینئر طالب علم اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ADC سلطان ظہور اختر کیانی، گولڈ میڈلسٹ تحریک پاکستان، تمغہ دفاع کشمیر، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے قائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ راج صاحب، وہ میرے والد جو تھے وہ بیوروکریٹ تھے اور گجرات میں پوسٹڈ تھے، تو میرا نام میرے دادا نے رکھا تھا اختر علی، اور چھوٹے میرے جو بھائی تھے ان کا نام انہوں نے رکھا تھا عابد علی، کیونکہ وہ ذرا شیعہ مسلک سے منسلک تھے میرے دادا۔ میری دادی چونکہ سنی تھیں، اس لیے ہم سارے پھر بعد میں میرے والد بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے بلکہ مسلمان تھے ہم لوگ۔ تو اس دور میں جب علامہ گجرات تشریف لائے اپنے بیگم کے کیس کے سلسلے میں، تو ہمارے یہاں ٹھہرے، تو میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا مسعود، جس کا نام انہوں نے رکھا، انہوں نے اس کا نام رکھا مسعود اختر، این صبح مسعود است کے اس چکر میں، چونکہ وہ نومبر میں خود پیدا ہوئے تھے، یہ بھی 9 نومبر کو پیدا ہوا۔ تو میرے والد نے کہا کہ میرے بچے دوسرے جو ہیں ان کے نام سردار صاحب نے، میرے دادا نے رکھے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے تقدیراً وہاں، تو میں ان سے پوچھ لوں ان کے بھی بدل دیجئے۔ اب ایک دا نام مسعود اختر ہو گیا، باقیوں نے اختر علی تھے، عابد علی۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھوا لیں، تو چنانچہ میرا نام پھر انہوں نے ظہور اختر اور چھوٹے کا نام مسعود اختر، محمود اختر رکھا، اور تیسرے کا نام مسعود اختر رکھا۔ اس طرح انہوں نے نام ہمارے رکھے۔ میرے والد چونکہ نوجوان بیوروکریٹس میں سے تھے اور فکر اقبال سے متعلق تھے، اور علامہ کے جو بزرگ تھے حاجی لولو، جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ پیدل جاتے تھے حج کو، تو اس وقت یہاں پہ پنجاب میں جستر گکھڑ کی حکومت تھی، تو وہ چونکہ میرے پیشوا ہیں، وہ ہمارے بزرگ تھے، تو جب میرے والد ان کو ملے پہلی دفعہ تو انہوں نے کہا کہ آپ جسرت گکھڑ کی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا وہ تو میرے بزرگوں کو پیدل حج کے لیے اٹک تک چھوڑنے جاتے تھے۔ تو اس طرح میرے والد سے ان کا محبت یا خلوص یا اعتماد یا احترام ایک دوسرے کا باہمی ہوا۔ ہمارا کوئی ذہنی تو تفاوت تھی نہیں، پیار و محبت اور خلوص وہ بچوں سے جو کرتے تھے، میرے جاوید کے ساتھ تعلق تھے، ان کے بیٹے سے، تو میں الاؤڈ تھا ان کے بیٹے سے کھیلنا، وہ عام بچوں کو جاوید سے کھیلنے بھی نہیں دیتے تھے، تو مجھے یہ شرف حاصل تھا۔ تو میں کبھی جاتا تھا تو میں ان کو دیکھتا تھا، بے کران سمندر ہے علم کا، اور ارد گرد لوگ شاعر ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی کبھی جا کے پاس ہو جاتا تھا، وہ مجھے پیار کرتے تھے، بیٹے کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہوں۔ تو میری ان کی انٹریکشن اتنی ہوتی تھی، اور بچے کی اور ایک بزرگ کی جو سمندر ہو ادب و اخلاق کا، اس کے ساتھ اور کیا میری انٹریکشن ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم جب لاہور تشریف لاتے تھے، خاص طور پر جب 23 مارچ 1940 کو حضرت قائد اعظم نے مسلم لیگ کو آرگنائز کر کے 3 اپنے رہنما اصول دیے، فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن، اور اس کے اوپر عمل کروایا، تو تمام ہندوستان یکمشت ہو گیا ان اصولوں کو پا کر، جو کہ آج کل کی جو نسل ہے انہوں نے ان تینوں اصولوں کو توڑ کر فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کی جگہ پیسہ، برادری اور ہیرا پھیری کر دیا۔ تو
حضرت قائد اعظم جب آئے قوم کو ایک آبجیکٹ دینے، ایک نصب العین دینے، تو اس وقت 23 مارچ کو انہوں نے وہاں پہ جب وہ لاہور ریزولوشن پاس ہو گیا تو اگلے دن میرے والد نے چائے پہ بلایا سب بزرگوں کو، ان کو، مسلم لیگ والوں کو، تو یہ بھی، اور بیوروکریٹس کو جو ان کو قائد اعظم سے ملائے، تو ملا رہے تھے قائد اعظم، تو میں بھی ساتھ ساتھ ان کے والد کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا تھا. تو جب وہ مل چکے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ ہو از دس ینگ مین. تو میں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگے اس کا نام ظہور ہے، علامہ اقبال نے رکھا ہے، اور یہ آپ کا بڑا فین ہے، آپ کی فوٹویں یہ اخباروں میں سے کاٹ کاٹ کے اس نے البم بنائی ہے. کہنے لگے ویل ڈن بوائے. تو وٹ ڈز ہی ڈو؟ انہوں نے کہا جی اس نے ابھی 8ویں جماعت میں اسکالرشپ لی ہے. تو کہنے لگے کہ اور اس کا میڈیکل کی طرف رجحان ہے، میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر بنے ذرا زیادہ، کیونکہ ہر سول سرجن جو ہے ڈسٹرکٹ کا اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتا ہے جا کے، اور پوسٹ مارٹم جا کے کرتا ہے جو میتوں کی. تو کہنے لگے کہ سینڈ ہم ٹو علی گڑھ، میک ہم این انجینئر. وہیں سے میرا جو وہ سارا پلاننگ جو تھی میری ڈاکٹری کی تو ختم ہو گئی. تو مجھے پھر انجینئرنگ میں بھیجا گیا. قائد اعظم کے حکم کے اوپر میں وہاں گیا، علی گڑھ گیا. 1942 میں نے اچھے نمبر لیے تھے میٹرک میں. میرا داخلہ میری والدہ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں کرا دیا تھا، تو میں بیسیکلی ریوین ہوں. لیکن وہاں پہ قائد اعظم پھر ابا جی نے کہا، ابا جی دورے گئے ہوئے تھے اس وقت، تو ملک سے باہر تھے، تو اس نے واپس آئے تو کہنے لگے یہ کیا کر دیا تم نے، اس کو تو میں علی گڑھ بھیجنا ہے. تو ڈاکٹر ضیاء الدین تقدیراً لاہور آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ پھر مجھے انہوں نے علی گڑھ بھجوا دیا. علی گڑھ ایک لامتناہی سمندر تھا مسلمانوں کا. وہ ہر بچہ، بڑا، اچھا، برا، چٹا، گورا، پاکستان، ہندوستان کا، افریقہ کا، اور آسٹریلیا کے مسلمان وہاں پہ آتے تھے، وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. غریب بھی جاتے تھے، امیر بھی جاتے تھے. اور انہوں نے پیسے کے لیے نہیں بلکہ پڑھائی کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ کہ تمام جو قائد اعظم کی نگاہ کرم ان کی طرف ہو گئی. ڈاکٹر ضیاء الدین خود بھی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے. انہوں نے قائد اعظم کو وہاں پہ بلانا شروع کیا. تو قائد اعظم کا وہ بالکل ایک اسلحہ خانہ بن گیا علی گڑھ. جو بچے تھے وہ سارے قائد اعظم کے وہ تحریک میں. قائد اعظم کی سب سے بڑی، ان کی لیڈرشپ کی سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھے کہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک روحانیت زیادہ تھی، انسانیت، روحانیت، اور 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 قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا. تو قائد اعظم جب وہاں پہ تشریف لاتے تھے تو ہم تمام علماء، اپنے طلباء، ان کو بڑے خلوص سے ملتے تھے، پیار سے ملتے تھے، کیونکہ وہ ہم کو بہت پیار کرتے تھے. سب سے بڑی بات ان کی یہ تھی کہ ان کو اردو آتی ہی نہیں تھی. وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، انگریزی میں بات کرتے تھے. لیکن ان کے اس وقت 95% ہندوستانی جو تھے مسلمان، کسی صوبے سے ہوں، یو پی سے ہوں، بہار سے ہوں، بنگال سے ہوں، پنجاب سے ہوں، وہ یعنی انگریزی میں بات کرتے تھے جو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن ان کی باڈی لینگویج اور ان کی آئیز لینگویج کو وہ سمجھتے تھے. جذباتیت کا ایک وہاں پہ اثر ہو گیا تھا. تو وہ اس قدر ایک دوسرے کو سمجھتے تھے ہم لوگ کہ قائد اعظم کو تمام مسلمان ان کے جذبات کو سمجھتے تھے، ان کی آنکھوں کی زبان کو سمجھتے تھے. چنانچہ وہ جنہوں نے پاکستان میں نہیں آنا تھا وہ بھی پاکستان کی طرف مائل تھے، اور جن صوبوں نے نہیں پاکستان میں آنا تھا وہ بھی ان کی طرف مائل. میں 1929 کی پیدائش ہے، 19 سال کا ہوں گا. وائٹ نیچرلی جذباتیت تھی، وہ تو سارا جذبہ ہی تھا جس کے تحت یہ ملک بنا.
ایون یو پی والے، سی پی والے، بہار والے، انہوں نے تو ادھر آنا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پاکستان کو ووٹ کیا، اور 80% ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نے لیے۔ تو اب جو لوگ یہاں آئے یا جو یہاں سے ادھر گئے، وہ منظر باتوں میں تو ہو نہیں سکتا، وہ تو فزیکلی آپ کو اس میں ہونا پڑتا ہے، لیکن ان کو پھر میں اگر کوئی بات کروں گا تو وہ لفاظی ہو جائے گی۔ آپ بھی فلموں میں دیکھتے ہیں، آپ بھی سب کچھ دیکھتے ہیں، آپ نے قائد اعظم کے اوپر جو فلم مسٹر جناح بنی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو میرے کہنے سے تو کوئی بات بن رہی نہیں، لیکن وہ جذبہ جو ہے اس وقت ایسا تھا کہ انسان چاہتا تھا کہ ہم کسی طرح پھوٹ کے آسمان کی طرف چھلانگ لگا دیں۔ کامن پن کی جگہ انہوں نے ببول کے کانٹے بھی استعمال کیے دفتروں میں۔ لوگوں کا جذبہ اندرون قلب ان کی آواز تھی، وہ جو آہستہ 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 قائد اعظم کے 3 رہنما اصول، جو کہ کسی بھی نصب العین کو پانے کے لیے انہوں نے، پاکستان کو پانے کے لیے انہوں نے تعین فرمائے تھے، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کی جگہ ہم نے ان 65 سالوں میں پیسہ، برادری اور ہیرا پھیری، فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کی جگہ پیسہ، برادری اور ہیرا پھیری آ گیا۔ ہماری جو قائد اعظم کے وقت لیڈرشپ تھی، یا اس دور کے چند لوگ تھے جو لیڈرشپ تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور پھر یہ اس قسم کے چھینی ٹوکے بنانے والے لوگ جو ہیں، اور آگے پیچھے میں اب کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ان کے متعلق، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو حیدرآباد سے یار جنگ وہ تھے، اور اسی طرح بہت سے جو لیڈر تھے، ان سے انٹریکشن ہوتا تھا، آتے جاتے تھے، لیکن ہماری تو طبیعت ہمیشہ قائد اعظم کی طرف مائل ہوتی تھی۔ ہم ان لوگوں تو دیکھتے کم تھے، قائد اعظم کی طرف زیادہ رجوع کرتے تھے۔ وہ دیکھیں نا، جذبات انسان کے اب زبانی جمع خرچ تو نہیں ہو سکتے نا، لیکن میں یہ محسوس کرتا تھا کہ دنیا جہان کی دولت میرے ہاتھ آ گئی ہے۔ میں ان کے پیچھے جب کھڑا ہوتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ میں کچھ چیز میرے میں اندر کچھ پیدا ہو گئی ہے، جو جذبہ جس کے لیے میں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ میں ہی تھا، اور بھی طلباء تھے، لیکن ہم چند لوگوں کو وہ ہمیشہ اے ڈی سی چن لیا۔ حضرت قائد اعظم جب پاکستان بن گیا تو کشمیر کے جو مہاراجہ نے اس کو ہندوستان کی طرف آپٹ کر دیا، تو ایک وہاں پہ بھی کموشن ہو گئی مسلمانوں کا، وہاں پہ جذبہ، وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے جہاد شروع کر دیا۔ تو وہاں اس جہاد میں نے بھی حصہ لیا۔ ہم طلباء جو تھے، میں اس وقت علی گڑھ سے لاہور آ گیا تھا وہاں انجینئرنگ کالج میں، تو میں یہاں پہ سالار صوبہ تھا نیشنل گارڈز کا، تو ہمارے ساتھ نیشنل گارڈز کے طلباء اور دوسرے طلباء کو ساتھ لے کے ہم علی گڑھ کشمیر، جہاد کشمیر میں پہنچے۔ جب واپس گئے ہیں تو ہم نے دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ میں چونکہ کوائن کلیکٹر بھی ہوں، سٹیمپ کلیکٹر بھی ہوں، 6 سال کی عمر سے میں نے شروع کیا تھا، آج تک میں کلیکٹ کرتا ہوں، بلکہ کئی دفعہ میں لائن میں کھڑا ہوتا ہوں ٹکٹ لینے کی، تو بچے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا آپ کی عمر میں یہیں پہ کھڑا ہوتا تھا، اور آج بھی یہیں کھڑا ہوں میں۔ تو میں نے آ کے جب دیکھا تو ٹکٹ بھی نکل چکے تھے، سکے بھی آ چکے تھے، اور جھنڈا بھی آ چکا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا، حمید نظامی سے، جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ کے، میں نے انہیں کہا کہ یہ تو اس میں کریسنٹ الٹا ہے، یہ تو الٹا چاند ہے، یہ تو فالنگ کریسنٹ ہے، رائزنگ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو ہم نے نواب ممدوح سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی اپروول ہوا ہے سینٹرل گورنمنٹ کا، لیاقت علی خان نے کیا ہے، جاؤ ان سے بات کرو۔ تو تقریراً قائد اعظم وہاں پہ تشریف لائے انہی دنوں میں، تو ساری کیبنٹ آئی اور قائد اعظم نے ایڈریس کیا وہاں لاہور میں جلسہ عام۔ تو میں نے قائد اعظم کو کہا، میں اپنے پیڈ کے اوپر سالار صوبہ نیشنل گارڈ کے اوپر لکھ کے لے گیا تھا کہ جناب والا اس طرح آئی ایم اے سائنس اسٹوڈنٹ، اور میرے حساب سے یہ جو چاند آپ کا یہ الٹا ہے۔ تو میں نے قائد اعظم سے یہ کہا، میں نے کہا قائد اعظم، یہ دی کریسنٹ ہیئر از دی ادر سائڈ،
تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے تو پھر لیاقت علی خان کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ واٹ از دیٹ ورس وچ علامہ اقبال ہیز سیڈ، جوانوں کو پیروں کا، وہ کیونکہ وہ اردو صحیح بول نہیں سکتے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. تو انہوں نے کہا جی جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے، تو کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا. میں نے اپنا خط ان کو آگے رکھ دیا. میں نے کہا یہ کریسنٹ الٹا ہے تو آپ اس کی سینکشن دیں. تو انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ ڈو اٹ. تو انہوں نے امیڈیٹلی اپنے ڈرائیور کو کہا کہ میرا تو جھنڈا سیدھا کرو. باقی ایک آرڈر ایشو کیا جو کہ اپنے منٹ ماسٹر کو اور پوسٹ ماسٹر جنرل کو کیا کہ اس کو سیدھا کرو. چنانچہ آج چاند ڈاک کے ٹکٹوں میں اور چاند آپ کے جناب علی نہ چاند آپ کے کوئن پر سیدھا ہے. قائد اعظم کا جو پریزیڈنٹ کا جو ایمبلم ہے اس کے اوپر بھی سیدھا ہے، جی ایچ کیو کے سائن کے اوپر بھی سیدھا ہے، لیکن جھنڈا الٹا ہے. آج کل جو 14 اگست کو جھنڈا لہراتے ہیں ہم، اس پہ کریسنٹ الٹا. تو قائد اعظم کا ارشاد یہ بچوں کے ساتھ خلوص، محبت اور احترام، باہمی احترام یہ تھا کہ انہوں نے امیڈیٹلی آرڈر کیا کہ ابھی ٹک کرو. تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اس یہاں پر بھی تھوڑی سی خدمت کر دی. جی میں گریجویشن میں تھا، ہاں جی میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھا انجینئرنگ میں. انجینئرنگ کر کے آپ نے پھر کمیشن میں نہیں، میں پھر ایس ڈی او چلا گیا تھا اس میں نہروں میں. وہاں پہ کوئی ایسے واقعات میں نے دیکھے کہ وہ کوئی صحیح واقعات نہیں تھے. اس کوئی ڈیولپنگ یعنی اس وقت ملک تھا اور اوورسیئر جو تھے وہ ایگزیکٹو انجینئر بنے ہوئے تھے اور انجینئر تو تھے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس. تو میں نے ابا جی سے بات کی، میں نے کہا اس طرح وہ میرا ایکشن جو ہے وہ مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں اس کو یہ دوں وہ دوں، تو میں آئی ایم سوری آئی کانٹ ڈو اٹ. تو ایک واقعہ بھی بڑا مشہور اس میں ہے کہ مجھے ایکشن صاحب کی بیگم نے کہلا کے بھیجا، میں ریسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، کہ میرے لیے چینی بھیجو. تو میں نے اپنا پیرے کے ہاتھ میں چینی دان ان کو بھیج دیا. وہ دیکھ کے تو بڑی حیران ہوئی. اس نے خامد کو کہا، اس نے اگلے دن میرے سے بات کی کہ راجہ صاحب آپ کمشنر کے بیٹے اپنی جگہ ہوں گے لیکن میری بیوی تو بوری سی چینی کی مانگتی، تو آپ نے یہ کیا ان کو بھیج دیا. تو میں نے انگریزی میں کہا ویئر فرام آئی شوڈ گیٹ اٹ. تو کہنے لگا انگریزی کٹ بولو میرے نال، تو چینی بھجوا دو. میں نے ابا جی کو بتایا، وہ کشمیر کانفرنس سے واپس جا رہے تھے پنڈی سے، تو راستے میں رکے. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. تو واپس ہم گئے. جب تو لاہور میں انہوں نے جو اپنے کرنل اس وقت بلکہ بریگیڈیئر جنجوا اس کے پریزیڈنٹ تھے بورڈ کے، ان سے بات کی کہ میرا بچہ ہے اس کو میں بھیجوں. اس نے کہا کہ ہمارا کورس جا رہا ہے پی ایم اے میں، اس کو بھجواؤ. تو یہ 49 کا ذکر ہے. تو مجھے پھر وہ ارلی کورسز میں پھر میں آرمی میں چلا گیا. پھر میں نے فوج میں نوکری کی. پھر ابا جی جب فوت ہوئے، میری 14 سال نوکری تھی، تو مجھے پھر ایوب خان کے کہنے کے اوپر میں نے فوج چھوڑی. اس کے بعد آپ اس کے بعد پھر مجھے بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے ایڈوائزر ٹورزم اور چیف انجینئر پی ٹی ڈی سی بنا دیا. وہاں میں نے 10 سال نوکری کی. سمٹ جو لاہور میں ہوئی اس میں میں ایڈوائزر تھا ان کا. آپ کو گولڈ میڈل بھی ملا؟ جی ملا. وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے؟ جی تاریخ میں وہ اس وقت میں نے 3 جگہ پہ الیکشن لڑی. جو 45 کی الیکشن تھی پنجاب میں وہ میں نے لڑی ہیں. سندھ میں میں نے قاضی اکبر اور جی ایم سید کے خلاف الیکشن لڑی. پھر بنگال میں الیکشن لڑی کلکتے میں. پھر ریفرینڈم جو ہے فرنٹیئر کا وہ میں نے لڑا تینوں. تو ان تینوں میں لیڈر تھا ایک چھوٹے سے ڈیلیگیشن کا. یہ میڈل میں جو آپ سے عرض کیا نا کہ وہ جو سویلین والنٹیئر تھا، جب میں نے فوج جوائن کی تو میں نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا. بھائی میں نے تو یعنی کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا ہے، تو پھر پاکستان عام ہی نے وہ میرے اوپر کشمیر
نہیں میں جب فوج میں تھا اس وقت میں نے اپلائی کیا نا کہ میں تو یہ آپ یہ میڈل دے رہے ہیں کشمیر کا تو میں تو انٹائٹلڈ ہوں، مجھے دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ CNC کے پاس جاتا ہے نا کیس، تو انہوں نے اپروو کر دیا۔ دیکھیے چونکہ ہم نے قائد اعظم کے جو رہنما اصول تھے، ایک نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ٹرین کیا اپنی قوم کو فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن۔ چاہے جائے کہ ہم ان اصولوں کو اپناتے اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو اپناتی، انہوں نے آہستہ 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 پاکستان کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ہر لیڈر جو بھی آیا اس نے اپنے آپ کو صوبائیت میں الجھایا، پاکستانیت تو ختم ہو گئی۔ اس وقت کا جو جذبہ تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشگر، وہ جذبہ تو ختم انہوں نے کر دیا آہستہ آہستہ۔ چھینی ٹوکے والے جو تھے انڈسٹریلسٹ قسم کے لوگ، وہ آپ کی لیڈرشپ پہ آ گئے، اور وہ وڈیرے جنہوں نے ساری عمر پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ بھی ہیرا پھیری کر کے بیچ میں آ گئے۔ تو اس وقت ہمہ شمہ ہو گیا، یعنی ہر چیز کو لوٹو کھسوٹو اور پھٹو، لوٹو کھٹو اور پھٹو، یہ ایک جذبہ آ گیا ہر ایک کا۔ قائد ہوتا ہے جو آپ کو نصب العین دیتا ہے، قائد ہوتا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو جب ان کا یہ انڈیکیشن تھی کہ کھاؤ پیو اور لٹو ملک کو، تو وہ پاکستانیت انہوں نے ختم کر دی، پھر صوبائیت آ گئی۔ سب سے راس آ جو کچھ ایوب خان نے تھوڑا سا 1 یونٹ بنایا تھا وہ یحییٰ نے ختم کر دیا ولی خان کے کہنے کے اوپر۔ تو پھر آپ کا پنجاب اور جناب علی سرحد، اور پھر جناب علی آپ کا سندھ اور بلوچستان، یہ بلوچستان صوبے بن گئے، ویئر اس نے اس کو 1 یونٹ کر دیا تھا۔ تو جب ہم صوبائیت میں گھس گئے تو پاکستانیت ختم ہو گئی۔ دین میں بھی ہم اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، اور جناب علی دیوبندی ہیں، وہاں پر بھی کوئی یکجائیت نہیں ہے، اسلامزم وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ تو ابھی تک کوئی ایسا لیڈر ہم میں پیدا نہیں ہوا جو ہمیں انڈیکیٹ کرے کہ ہم نے جس طرح جذبہ تحریک پاکستان تھا اسی طرح اب جذبہ تعمیر پاکستان ہے ہونا چاہیے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ نوجوان جو ہے وہ پڑھتے کم ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، اور جناب علی آج کل وہ لیپ ٹاپ کے اوپر، اور ہر بچہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کے اوپر چڑھا ہوا، اور ہر بندہ ہے وہ آپ پر اس نے مشرف نے وہ پیسے دے دے کے تو قسطوں کے اوپر کاریں بھی لی ہوئی ہیں، اتنی کاریں ہیں، اتنا رش ہے ہر جگہ۔ پاکستانیت ختم ہے، ڈسپلن ختم ہے، فیتھ، یونٹی اور یہ ساری چیزیں ختم ہیں۔ واپس ایک قوم کیسے بن سکتی؟ وہ جب تک کہ ہم قائد اعظم کے 3 رہنما اصول اپناتے نہیں، لیڈرشپ سے لے کے ہر فرد ملت جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرے، فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کے لحاظ سے۔ قائد اعظم نے ملک کو 2 حصوں میں تعلیم کو کیا۔ ہمیں تعلیم کی اس وقت کمی ہے، تعلیم ہمارے ہاں ہے نہیں۔ تعلیم قائد اعظم نے جس طرح علی گڑھ یونیورسٹی میں تھا کہ وہاں پہ 3 آج کل یہاں پہ یعنی قسمیں ہیں تعلیم کی، انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور مولوی میڈیم، 3 علیحدہ ہیں۔ وہاں پہ ایک تھا، یعنی وہاں پہ دینی تعلیم بھی، انگریزی تعلیم بھی اور اردو تعلیم بھی کٹھی دی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نصاب تعلیم تو ابھی تک بنا ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ کسی چیز کی اوور آل پلاننگ ہوئی نہیں، کمیونیکیشنز کی نہیں ہوئی، تعلیم کی نہیں ہوئی، میڈیکل فیسلٹیز کی نہیں ہوئی، کسی جگہ نہیں ہوئی۔ ہر جگہ اپنا 4 اینٹ کی مسجد پنجاب میں بنی ہوئی ہے، ادھر سندھ میں بنی ہوئی ہے، بلوچستان میں بنی ہوئی ہے، فرنٹیئر میں بنی ہوئی ہے۔ جو مخالفین تھے آج کل وہ حکمت حاکم بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ پاکستانیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی
مرد پاکستان نہیں آ جاتا جو ان سب کو یکجا کرے اور اپنے آپ کو خلوص، محبت اور پاکستانیت کے زور سے سامنے لائے. یہ نہیں کہ ہر چیز کو اپناؤ، کھاؤ پیو. ذاتیات سے نکلے. ذاتیات سے ہم نکل نہیں رہے. لیڈر بھی جناب علی کھانے پینے میں مصروف ہیں. قائد اعظم کی لیڈرشپ یہ تھی کہ ان کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا جب وہ آخری دن ان کے ہوئے. انہوں نے اپنی زندگی میں 50 لاکھ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو دے دیا، 25 لاکھ انہوں نے جناب لاہور اسلامیہ کالج کو دے دیا، 15 لاکھ انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کو دے دیا، اور 10 لاکھ انہوں نے سندھ مدرسہ کو دے دیا. سب کچھ اپنا انہوں نے قوم کو دے دیا. 4 ان کے گھر تھے. جو ان کا بامبے والا گھر تھا وہ آپ کی ایمبیسی کے پاس ہے، دلی والا گھر آپ کی ایمبیسی کے پاس ہے، قوم کے پاس ہے. اس کراچی والا جو گھر ہے وہ آپ کا آرکائیوز کا ہے، قائد اعظم کا. اور لاہور والا گھر جو ہے وہاں پہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی او سی ٹینڈیو. تو قائد اعظم نے تو سب کچھ آپ کو دے دیا. یہ سب کچھ قوم کا گھسیٹتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور انہوں نے دوسری پشت بھی پیدا کر لی ہے. یعنی پی میں بھی دوسری، یعنی بیٹا اور بیٹی سامنے ہے، اور نواز شریف صاحب کے بھی بیٹا بیٹی اور داماد سامنے ہیں، کاف لیگ میں بھی بیٹے سامنے ہیں. ہر فرد جو ہے وہ اپنے اپنے بیٹوں کو آگے کر رہا ہے. تو یہ قوم جو ہے محکوم بننے کے لیے تیار ہو جائے. جب تک کہ یہ اب قائد اعظم کے 3 رہنما اصول نہیں اپنائیں گے اس وقت تک یہ ان کے اوپر حکومت ہوتی رہے گی. آج ہم ان مقاصد سے بہت دور ہیں جن کے لیے آزادی حاصل کی گئی. لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ غریب کی بات سنی جائے اور وہ آزادی سے اپنے ملک میں رہ کر بنیادی حقوق حاصل کر لے. مگر یہاں ذاتی اور پارٹی مفادات کی سیاست جاری ہے، اور آج قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان چاروں اطراف سے مسائل و مشکلات کا شکار ہے. ہم مکمل طور پر معاشی، معاشرتی اور سیاسی حوالہ سے غیروں کے کنٹرول میں ہیں. 14 اگست کا دن جشن آزادی کا دن صرف جھنڈیاں لہرانے اور ترانے بجانے کا نام نہیں، بلکہ اس دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ قائد اعظم کے اس پاکستان کو دوبارہ بنانے کے لیے ہمیں قائد اعظم کے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، جس کے ذریعے ہی ہم علامہ کے اس خواب کو تعبیر دے سکتے ہیں. اس کے لیے آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس کے رہنما اصولوں پر عمل کر کے اپنی ذات کے حصار سے نکل کر ایک قوم کی حیثیت سے سوچیں گے. کیمرہ مین اسماعیل مرزا کے ساتھ اسرار احمد راجہ، چینل 5 اسلام آباد.